الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا. کچھ نہ کمایو ویلا ستیاں بہا گیا. اللہ تینو بھیجیا سی نیکیاں کمان نو. اسیاں کے رج گئے بس کھان دے ہنڈان نو. ویخ لے بندیا سارے راجے چھڈی جاندے نے جہان نو. اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا. کچھ نہ کمایو ویلا ستیا بہا گیا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. آواز کٹا دے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیتے انہاں واسطے جنت الفردوس بطور مہمانی ہوئے تھے. خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے. اس کو تبدیل کرنے کی کبھی چاہت نہیں کرتے. آج کا خطبہ خاتمہ بالخیر والے اعمال. وہ کیڑے عمل نے بندہ اپنی زندگی کے اندر کرتا رہے جس وقت موت آئے اللہ کی طرفوں انہوں بشارتہ ملن جنت دی.
وقت کے اندر بندے واسطے فرشتے آ کے السلام علیکم، وہ کیڑے عمل نے انہاں دے وچوں کچھ تھوڑے سامنے بیان کرا گا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساڈا سنیا سنایا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیتے، ایمان لے آن تو بعد نیک عمل کیتے، نماز دے پابند ہو گئے، زکات دیاں پابندیاں کیتیاں، رمضان دے روزے رکھے، اور جس وقت استطاعت ہو گئی تے اللہ دے گھر کا طواف کیتا، حج کیتا، جنہیں عمل بھی نیک کیتے، ایمان لے آن تو بعد کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ رب العزت نے اینا لوگ واسطے جنت الفردوس نو بطور مہمان نوازی رکھیا ہے۔ جنت عظیم ترین ایک ٹکڑا جنت الفردوس بلند ترین ٹکڑا جڑا مومنا واسطے تے نیک عمل کرنے والے واسطے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال دا دار و مدار خاتمے ہوتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت ہوتے ہیں۔ دو روایات انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالخواتیم، اعمال دا دار و مدار نیتاں دے ہوتے ہیں، اعمال دا دار و مدار خاتمے دے ہوتے ہیں۔ جس وقت ایسے معاملات ہو جایا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے نیت نہیں دیکھتا، اتھے ظاہری عمل دیکھتا ہے۔ جس طرح شرک دے اڈے ہیں نا، شرک دے اڈے بندہ جا رہا ہے، نیت ہوتی نہیں ہے وہ کو منگن دی، وہ عبادت کرن دی، لیکن اس جگہ اتنے جا رہا ہے جتنے شرک ہو رہا ہے، اتھے وہ نیت نہیں دیکھی جائے گی، اتنے اتنے ظاہری عمل دیکھا جائے گا کہ کھڑا کتنے کیوں آیا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اگر ایسی جگہ اتنے چلا گیا تو اللہ رب العزت عذاب نازل ہو جائے، یہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان دے ہوتے آخری کلمات وہ دی موت کا وقت آ گیا، فرشتے جان قبض کرنے واسطے آ رہے ہیں، یہ آخری کلام یہ زبان حرکت کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، اس اللہ کو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے۔ اس نے اقرار کر لیا، میری زبان نے حرکت اندر آئی کہ اس زبان میں جو لفظ یہ نکلے کہ اللہ تے تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کہ مرتے وقت میری زبان ہوتے کلمہ جاری سی داخل الجنہ، اے مریا جو ہی مریا اللہ رب العزت کو اعلان ہو جائے گا اس نے جنت کے اندر داخل کر دیتا جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے گا داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ دوسرا فرمان من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بها دخل الجنہ، جس نے کیا لا الہ الا اللہ، او دی سوچ، او دی فکر، او دا نظریہ، او دا عقیدہ ایسی کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت خوش ہو جائے، میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے، وہ اس وجہ تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ ختم لہ بها دخل الجنہ، جو ہی اس کی موت واقع ہو گئی اللہ رب العزت فوراً جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ من صام
ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ. جس نے روزے رکھے اللہ کی رضا واسطے، اللہ کی خوشنودی واسطے، او دا نظریہ او دا عقیدہ یہ سی کہ میرا رب راضی ہو جائے. ختم لہ بہا دخل الجنہ. جس وقت انہوں موت آئے گی اللہ رب العزت واسطے اعلان کر دیں گے جنت کے اندر داخل کر دے ہو. بندہ جنت اندر ہے. وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ. جس نے اللہ کی رضا واسطے، اس کی خوشنودی واسطے صدقہ خیرات کیتا، زکات ادا کیتی، اپنے مال دے وچوں اللہ کے رستے دے اوتے خرچ کیتا، اے بندہ فوت ہوئے گا اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل کر دیں گے. ایک روایت کے اندر تین قال لا الہ الا اللہ من صام تصدق بصدقہ. تینوں عمل اللہ کی رضا واسطے ہوں گے، اللہ کی خوشنودی واسطے ہوں گے. داخل الجنہ، اللہ رب کی طرف اعلان ہو جائے گا اس کو جنت کے اندر داخل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اعمال کر کے دسیا اور اپنی امت نو یہ نصیحت فرمایا کہ میری امت اگر یہ عمل کر لے، چھوٹے چھوٹے عمل، اللہ رب انہاں دے بدلے اندر جنت اندر داخل کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے وقت ایک کلمات کہے گا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتانی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جیڑا بندہ اس صبح فجر ٹائم ایک کلمات کہے گا، شام تک اس نو موت آ جائے، انہاں کلمات کی برکت کی وجہ تو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل کر دیں گے. مغرب تو بعد جیڑا بندہ یہی کلمات دوبارہ دہرائے گا، اس صبح فجر تک اگر انہوں موت آ جائے گی، اللہ رب العزت کلمات کی برکت کی وجہ تو اس جنت کے اندر داخل کر دیں گے. وہ ٹہنی تے نہ رہنی، وہ ٹہنی تے نہ رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئے. وہ ٹہنی تے نہ رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئے. صدا نہیں رہنا ایتھے کسے بھی انسان ہوئے. ٹہنی تے نہ رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئے. صدا نہیں محفلاں تے، صدا نہیں یار ہوئے. صدا نہیں رہنا ایتھے ایسے گناہگار ہوئے. سب نے چلے جانا ہے، لیکن اگر عمل اچھے ہوں گے، عقیدے اچھے ہوں گے، پھر اللہ رب العزت دیاں جنتاں تھوڑا انتظار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک کلمات کہے گا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتانی، جس نے اسے سید الاستغفار کیا جاتا ہے. سید الاستغفار بخشے کا سردار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتانی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح پڑھے گا، شام تک موت آگی جنت کے اندر. شام نو پڑھے گا، صبح تک موت آگی جنت کے اندر چلا جائے گا. طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. اس بندے واسطے بشارتاں ہی بشارتاں نے، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں نے، جنتاں ہی جنتاں نے. اس بندے واسطے جنت کا مقام طوبہ ہوئے گا جن دے نام اعمال دے اندر اللہ دے سامنے گڑگڑانا زیادہ ہوئے گا، استغفار زیادہ ہوئے گا. گناہ ہویا
غلطی ہو گئی اودے کولوں سستی ہو گئی اے بندہ فوراً اپنے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اے اپنے رب دے کولوں معافیاں مانگدا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی اللہم اغفر لی ذنوبی اے اللہ میرے کو غلطیاں ہو گئیاں اے اللہ میرے کو گناہ ہو گئے مینوں معاف فرما اے اللہ میری سستیاں میرے در گزر فرما اے اللہ میری غلطیاں نو معاف فرما یہ اپنے رب دے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے آپ نے الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس سے نامہ اعمال کے اندر استغفار زیادہ ہوئے گا اللہ رب العزت جنت دیاں بشارتاں ہون گیاں یہ بندہ جنت کا مستحق ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جڑے معصوم عن الخطا جنہاں دی غلطی دکھے نہیں آتی جنہاں کو گناہ ہوتا ہی نہیں وہ جڑی شخصیات اللہ کی منشا تو علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر روز 100 تو بھی زیادہ مرتبہ اللہ دے کولوں استغفار کریا کرتے جنہاں دی گناہ غلطیاں ہی نہیں وہ بھی استغفار کثیرن تے جنہاں دیاں ہے ہی غلطیاں نیکیاں ہے ہی بلے نہیں انہاں دا پھر استغفار ہر وقت ہی ہونا چاہیے توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا وہ جدے نام اعمال دے اندر کثرت دے نال اللہ دے کولوں معافی منگنا ہوئے گی اللہ رب العزت دے واسطے جنت دا اعلان کر رہا ہے وہ اللہ دے نال شرک کما کے وہ جنت لب دے پھر دے نے اور اللہ دے نال شرک کما کے جنت لب دے پھر دے نے کولوں ہی وکھرا دین بنا کے جنت لب دے پھر دے نے اللہ دے قرآن تو نو بھول کے اللہ دے قرآن نو بھول کے آقا دے فرمان نو بھول کے رب دے سانی جان نو بھول کے خیراں اگے سیس نوا کے وہ جنت لب دے پھر دے نے آپ نے الصلاۃ والسلام دی سنت نو چھڑ دیتا اللہ رب العزت دی احکامات نو چھڑ دیتا وہ اسی گناہ کرتے جا رہے ہیں اسی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں اسی سستیاں کرتے جا رہے ہیں اسی اللہ دے سامنے گڑگڑانا چھڑ دیتا وہ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا منگن والیا کارن کھلا تیرے مولا دا دروازہ وہ تو اللہ دے کو ایک دفعہ مانگ کے دا دے اللہ رب العزت کبھی تیری مانگ نو واپس نہیں کرن گے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنہیں نامہ اعمال کے اندر استغفار کثیرن ہوئے گا زیادہ استغفار ہوئے گا اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل کر دیں گے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت جو نکلے ہوئے کلمات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من سال اللہ الجنت ثلاث مرات جیڑا بندہ اپنے رب دے کولوں 3 مرتبہ جنت دا سوال کر لے اللہم انی اسألک جنت الفردوس اللہم انی اسألک جنت الفردوس اے اللہ میں نو جنت عطا فرما اے اللہ میں نو جنت دا داخلہ نصیب فرما 3 مرات 3 دفعہ کہہ دے اللہ میں نو جنت عطا فرما دے قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ وہ جنت خود اعلان کر کے کہہ دی ہے سفارش کر دی ہے اللہ تیرا بندہ تیرے کولوں میرا سوال کر رہا ہے اس کو جنت کے اندر داخل فرما اللہ رب العزت جنت کی سفارش کو قبول کر کے اس جنت عطا فرما دیں گے وَمَنِ اسْتَجَارَكَ من النار 3 مرات جیڑا مرتبہ جیڑا بندہ 3 مرتبہ جنت دے کولوں پناہ منگ لے
اے اللہ دے سامنے کہہ دے اللہم آجرنی من النار، اے اللہ مینوں جہنم تو پناہ دے دے، اے اللہ مینوں اگ تو بچا لے، اے اللہ مینوں جہنم دے عذاباں تو بچا لے۔ جیڑا 3 دفعہ کلمات کہہ دے اللہ دے سامنے گڑ گڑا لے سچے دل دے نال، اے اللہ دے سامنے عرضہ رکھ دے قالت النار اللہم اجرہ من النار، وہ جہنم خود کہہ دی اللہ اس میرے تو پناہ دے دے، اے اللہ اس جہنم تو پناہ دے دے، اے اللہ اس اگ تو پناہ دے دے۔ پھر اللہ رب العزت پھر جہنم کی سفارشوں کو قبول ثلاث مرات سچے دل دے نال، زبان دے نال بھی کہے کلمات، دل بھی اس کی تصدیق کرے، پھر کہ اللہ جنت عطا فرما، اللہ ضرور جنت عطا فرما، اللہ جہنم تو بچا لے، اللہ ضرور۔ سوکھا یا سودا ہے جنتی داخلے دا اور جہنم دی عذاب۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جڑے ایمان لے آئے، جنہاں نے نیک عمل کیتے، جنہاں دے عقیدے اچھے نے، جنہاں دے نظریات اچھے نے، جنہاں دے عقائد اسلام دے مطابق نے، جنہاں دے دل دے اندر خلوص ہے، دل دے اندر تقوی ہے، جدو اللہ دے کولو منگدے نے پھر اکھاں وچوں آنسو بہا لیندے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تعجبوا یعمل احد، اور تسی کسے بندے دے عمل تے تعجب نہ کریا کرو۔ ہو سکتا ہے جیڑا تھانوں بندہ لگ رہا ہے کہ اچھے عمل کرتا ہے جنتی ہوئے گا، یہ جنتی ہوئے گا، لیکن وہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا، اچھے عمل کرتا رہا، نماز دا پابند رہا، روزے رکھدا رہا، لیکن جب وہ موت دا وقت آ گیا اس نے اللہ دے نال شرک کر لیا، اللہ دی نافرمانی کر لی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آخری زندگی دے آخری لمحات آخری عمل دیکھا جائے گا، اگر یہ آخری عمل کے اندر اللہ دی نافرمانی آ گئی تو سارے زندگی دے نیک عمل ختم ہو جان گے۔ علیہ دخل النار، اے نیک آدمی جڑا سانو لگ رہا سی یہ نیک ہے، لیکن جدو یہ آخری عمل ہوئے گا اس عمل کی وجہ تو اللہ رب جہنم کے اندر سٹ دے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی سی نا، آپ دے نال مل کے جہاد کر رہا سی، کافروں کو قتل کر رہا سی، دوسرے صحابہ ادھر کے رشے کر رہے کیسا بہاد ہی نہ لڑا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے نے جہنمی دیکھنا ہوئے تو اس نو دیکھ لو، اگر کسی بندے نے جہنمی دیکھنا ہوئے اس بندے نو دیکھ لو۔ ایک صحابی نے پھر پیچھا کرنا شروع کر دیتا، تعاقب کر لیا کہ یہ تو کافراں نو قتل کرتا جا رہا ہے، یہ تو جہاد کرتا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کلمات کیوں استعمال فرمائے کہ جس نے جہنمی دیکھنا ہے تو اس بندے نو دیکھ لو۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو دیکھ دے رہے، جدو اس نو تلوارا لگیاں، اس نو نیزے لگے، اس نو زخم آئے، اس نے اپنے آپ نو ہی قتل کر لیا، خودکشی کر لی۔ اس نے صبر نہ کیا اور یہ آخری عمل حرام دی موت سی، اللہ رب العزت نے اس موت کی وجہ تو اس نو جہنم دے دیا۔ تسی یہ نہ دیکھو کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، جنتی آدمی ہے، یہ آخری عمل تو پتا چلے گا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، وہ اپنے مردیاں نو تلقین کریا کرو لا الہ الا اللہ۔ اس کو مراد کہ اپنے مردیاں دے کول، اپنے مرن والے دے کول بیٹھ کے کیا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی آواز سن کے وہ بھی پڑھ لے، انہوں اے نہ کہو کہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ انہوں سکرات الموت، موت یا سختیاں اتنی زیادہ نے، ہو سکتا ہے کہ تسی ان کو پڑھ لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ انکار کرتے اور جہنم میں چلے جاتے۔ جیڑا بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن آخری لمحات اندر اس نے نیک عمل شروع کر دیتے، اور جس وقت مر لگیا اور دی زبان اتے لا الہ الا اللہ دا ورد جاری ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آخری عمل کو دیکھا جائے گا، اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل کر دے گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ قبل موتہ فوفقہ عمل صالح۔ جدو اللہ کسی بندے نال بھلائی دا ارادہ کر لے، او دی موت دے وقت او دے نہ کولو اچھے عمل کروانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ساری زندگی برے عمل کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کوئی آداب پسند آ جائے، انہوں آخری لمحات کے اندر نیکیوں طرف لگا دے، اللہ رب العزت نیکیوں کے وجہ سے انہیں سارے گناہ معاف کر کے انہیں جنت دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ جیڑا بندہ تین کام کر لے، اللہ رب العزت اس نو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان تے کنٹرول کرے، ہر بندے اتے تنقید نہ کرے، ہر بندے نو نشانہ نہ بنائے، ہر بندے دے عیب نہ ٹٹولے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھے، اپنی زبان کو کسی کو تکلیف نہ دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا مینو اس دو چیزاں کی گارنٹی دے دے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ زبان تے شرمگاہ جڑا اینا دونوں دی حفاظت دی گارنٹی مینوں دے دے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت دی ضمانت دے رہا ہوں۔ املک علیک لسانک، کوئی اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر، اپنی زبان کو جدو بھی استعمال کرے اچھا استعمال کریا کر، تیری زبان تو کسی کو تکلیف نہ ہوئے۔ وَلْيَسَعَكَ بَيْتَكَ، بلا وجہ اپنے گھروں نہ نکلیا کرو، ضرورت کے مطابق ہی نکلیا کرو، ورنہ اپنے گھراں دے اندر محفوظ رہیا کرو۔ جیڑا بندہ اپنی زبان تے کنٹرول کر لے، اس کا اخلاق اچھا ہوئے، وہ بلا وجہ اپنے گھراں وچوں نہیں نکلتے، اپنے چار دیواری اندر محفوظ رہندے نے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اور جس وقت دے کولو گناہ ہو جائے، اے آہو بکا کرے، اے اللہ دے سامنے گڑ گڑائے، اے آنسو بہائے، اللہ کولو استغفار کرے، اللہ رب العزت نکلے ہوئے اکھاں دے وچوں آنسو دی لاج لا کے اس کو معاف فرما دیندے نے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے اکھاں دے وچوں آنسو بہا لے جو دے کولو گناہ ہو۔ جڑا بندہ اپنے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا لے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے کلمات کہے، اے اللہ کو دعا منگے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جدو تو سانو ہدایت عطا فرماتی ہن ساڈے دلاں نو ٹیڑھا نہ کریں، اے اللہ اپنی طرفوں رحمت نازل فرما۔ ایک کلمات کہے گا، اللہ رب العزت اینا کلمات کی وجہ پہ دے گناہ معاف کر کے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیں گے۔
انبیاء علیہ السلام دی جواب بھی یہ دعا کریا کر دی وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ جدو فوت کرے تے اسلام دے اوتے فوت کرے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جو ساڈے وچوں کسے نوں زندہ رکھے تے اسلام تے رکھی. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جدو ساڈے وچوں کسے نوں فوت کرے تے ایمان تے فوت کرے. خاتمہ بالایمان فرمائی. اے دعا جڑا بندہ اللہ دے کولو کرے گا اللہ رب العزت اے دے آخری لمحات دے اندر بھی اے دے کولو خوش ہوئے گا، اے دے کولو راضی ہو جائے گا. پاک نبی فرمان سناوے جو میری سنت اپناوے نال میرے او جنت جاوے. اے سنت تو جان چھڑا کے جنت لب دے پھر دینے. پکی قبر نہیں تساں بنانی، اوے پکی قبر نہیں تساں بنانی. اے فرمایا نبی حقانی نہ کوئی رکھے خاص نشانی. اتے کبے بنوا کے جنت لب دے پھر دینے. اوے کولوئی وکھرا دین بنا کے جنت لب دے پھر دینے. پاک نبی دیاں سنتاں چھٹ کے، اوے پاک نبی دیاں سنتاں چھٹ کے کولو نمیاں رسماں کٹ کے بدتاں والے جھنڈے کٹ کے گٹ کے چھرن کنو جپھا پا کے وہ جنت لب دے پھر دینے. کولوں وکھرا دین بنا کے وہ جنت لب دے پھر دینے. کھورے کدھر گئیاں نے عقلاں، اوے کھورے کدھر گئیاں نے عقلاں. وکھو وکھ بنا کے شکلاں بھنڈا والیاں کر کے نقلاں. ہاتھ ابلیس دے ہاتھ پھڑا کے وہ جنت لب دے پھر دینے. اللہ دے نال شرک کما کے وہ جنت لب دے پھر دینے. کولوئی دین بنا کے وہ جنت لب دے پھر دینے. نیک اعمال کرانگے تے نجات ہوئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق عمل ہون کے تے نجات ہوئے گا. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سادہ خاتمہ بالخیر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.